5 شعبان المعظم سن 4 ہجری کو خاتون جنت کے یہاں پر ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے۔ لوگوں اسی بچے کو سید الشہداء امام عالی مقام کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آج کل کچھ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں حسین جو کربلا کے میدان میں گئے تھے وہ شہرت کے لیے گئے تھے، وہ منصب کے لیے گئے تھے، وہ حکومت کے لیے گئے تھے، وہ مرتبے کے لیے گئے تھے، وہ حکومت حاصل کرنا چاہتے تھے، اس لیے حسین کربلا کے میدان میں گئے تھے۔ نہیں نہیں، اللہ کی قسم میرا حسین شہرت کے لیے نہیں گیا ہے۔ یار بتلاؤ تو صحیح، آخر اس کو شہرت کی اور کیا ضرورت ہو سکتی ہے جس کا ذکر قرآن میں موجود ہو؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے میں نے تم تک دین اسلام کو پہنچایا ہے، اس پر کچھ اجرت تم سے طلب نہیں کرتا ہوں، اس پر کچھ درہم و دنانیر میں تم سے سوال نہیں کرتا ہوں، بلکہ اے محبوب آپ فرما دیجئے میں نے قرآن کی دولت تم تک پہنچائی ہے، قرآن کی تعلیم تم تک پہنچائی ہے، اپنی حدیث تم تک پہنچائی ہے، اس پر آپ فرما دیجئے میں تم سے کچھ سوال نہیں کرتا ہوں، کچھ اجرت تم سے طلب نہیں کرتا ہوں، الا المودۃ فی القربیٰ، صرف اپنے قرابت داروں کا، اپنے خاندان والوں کا، اپنے اہل بیت کی محبت کا سوال کرتا ہوں۔ ابا یار بتلاؤ تو صحیح اہل بیت سے اور کون لوگ مراد ہیں؟ یہی تو نبی کے گھر والے ہیں جن کے بارے میں میرا اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو بتلاؤ اہل بیت سے اور کون لوگ مراد ہیں؟ یہی تو کربلا والے مراد ہیں، یہی تو حسین اعظم مراد ہیں، یہی تو شہید اعظم مراد ہیں۔ اللہ کی قسم جس کا ذکر حدیث میں موجود ہو الحسن والحسین اسمانی من اہل الجنہ، حسن اور حسین یہ جنتی ناموں میں سے دو نام ہے جس کے بارے میں مصطفیٰ فرماتے ہو الحسن والحسین سیدہ شبابی اہل الجنہ، حسن اور حسین یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہے۔ تو لوگوں بتلاؤ تو صحیح آخر اس کو شہرت کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے، اس کو اور مرتبے کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ اگر مصطفیٰ جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہو حسین جمعے کے دن مسجد نبوی میں آ جائیں، مصطفیٰ جمعے کا خطبہ ترک فرما دے، حسین کو سینے سے لگا لے، تو یار اس کو شہرت کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ اللہ کی قسم اگر مصطفیٰ حالت سجدہ میں ہو، حسین پشت پر سوار ہو جائے، حسین پیٹھ پر سوار ہو جائے، مصطفیٰ سجدے کو لمبا کرتے، مصطفیٰ سجدے کو طول دے دے، تو لوگوں بتلاؤ تو صحیح اس کو اور مرتبے کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ اگر فاطمہ گھر کے کام کاج میں مشغول ہو، فاطمہ اپنی چکی کو چلا رہی ہو، حسین پالنے میں لیٹے ہو، تو جبرائیل جیسا فرشتہ روح الامین وہ فرشتوں کا سردار حسین کا جھولا جھلانے کے لیے جنت سے تشریف لے آئے۔ اللہ کی قسم اگر حسین عید کے دن کپڑوں کے لیے ضد کر دیں تو حسین کا جنتی لباس لے کر جبرائیل فرشتہ حسین کا درزی بن کے تشریف لے آئے، تو لوگوں بتلاؤ تو صحیح اس کو اور شہرت کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے، اس کو اور منصب کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ اللہ کی قسم میرا حسین جو کربلا کے میدان میں گیا ہے وہ شہرت کے لیے نہیں گیا ہے، وہ مرتبے کے لیے نہیں گیا ہے، وہ منصب کے لیے نہیں گیا ہے۔ ایک تمثیل بیان کر کے ایک مثال دے کے آپ کی سماعتوں کے قریب یہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں آج ہمارے یہاں پر بھی بچے پیدا ہوا کرتے ہیں بلا تشبیہ و تمثیل۔ 5 شعبان المعظم سن 4 ہجری کو خاتون جنت کی یہاں پر بھی بچہ پیدا ہوا ہے۔ ہمارے بچے جوان ہوتے ہیں، جوانی کا پروان چڑھتے ہیں، کسی کا بچہ ہائی اسکول کرتا ہے، کسی کا بچہ انٹر کرتا ہے، کسی کا بچہ بی اے کرتا ہے، کسی کا بچہ بی ایس سی کرتا ہے، کسی کا بچہ بی کام کرتا ہے، اور اعلیٰ تعلیم کے لیے اور اچھا ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے اپنے اپنے بچوں کا لوگ یونیورسٹیز کی جانب رخ کیا کرتے ہیں، اچھے اچھے کالجز کی جانب رخ کیا کرتے ہیں۔ اب باپ جانتا ہے میرے بیٹے کو امتحان دینا ہے، بھائی جانتا ہے میرے بھائی کو امتحان دینا ہے، ماں جانتی ہے میرے لختے جگر نور نظر کو امتحان دینا ہے۔ مولانا ہاشم القادری صاحب کی بارگاہ میں بھائی آتا ہے، آ کر کہتا ہے مولانا ہاشم صاحب میرے بھائی کے لیے دعائیں کیجئے گا، اللہ میرے بھائی کو اعلیٰ نمبر سے کامیابی عطا فرمائے، کامرانی سے ہمکنار فرمائے۔ آتا ہے مولانا طارق سنبری صاحب، باپ آتا ہے، آنے کے بعد کہتا
کہتا ہے اے مولانا طارق صاحب میرے بیٹے کے لیے دعائیں کیجئے گا، اللہ میرے بیٹے کو امتحان میں کامیابی عطا فرمائے، میرے بیٹے کو ہمکنار کامرانی سے عطا فرمائے۔ امام صاحب کی بارگاہ میں ماں آتی ہے، آنے کے بعد دست بست عرض کرتی ہے اے امام صاحب میرے لخت جگر کے لیے، میرے نور نظر کے لیے دعائیں کیجئے گا۔ اب باپ کو معلوم ہے میرا بچہ امتحان دے گا، ماں کو معلوم ہے میرا بیٹا امتحان دے گا، بھائی کو معلوم ہے میرا بھائی امتحان دے گا، لیکن کوئی دعا یہ نہیں کرتا ہے مولا میرے بھائی کو امتحان سے بچا لے، کوئی دعا نہیں کرتا ہے مولا میرے بیٹے کو امتحان سے بچا لے۔ لوگوں بلا تشبیہ و تمثیل جب 5 شعبان المعظم سن 4 ہجری کو خاتون جنت کے یہاں پر حسین کی پیدائش ہوئی ہے، جبرائیل امین رجسٹر لے کر آتے ہیں، آنے کے بعد آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وقت آپ کا دین لڑکھڑا رہا ہوگا، آقا جس وقت اسلام کا شجر طیبہ ڈگمگا رہا ہوگا، اس وقت حسین کو ایک بڑا سخت امتحان دینا ہوگا، آقا اس کا سینٹر کربلا ہوگا، اس کا سبجیکٹ اسلام ہوگا۔ میرے مصطفیٰ فرماتے جبرائیل مجھ کو اسلام بہت پیارا ہے، میرا حسین صبر سے کام لیتا رہے گا۔ عرض کرتے آقا بہت سخت امتحان ہوگا، بہت مشکل امتحان ہوگا۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جبرائیل بتلاؤ تو صحیح آخر کتنا سخت امتحان ہوگا، کتنا مشکل امتحان ہوگا۔ عرض کرتے آقا ان کے بچوں کو 3 دن بھوکا پیاسا رکھا جائے گا، آقا ان کے بچوں کو 3 دن ان کے بچوں کو نہر فرات کا پانی بند کر دیا جائے گا۔ میرے مصطفیٰ فرماتے جبرائیل مجھ کو اسلام بہت پیارا ہے۔ عرض کرتے آقا اسی پر بھی بس نہیں کیا جائے گا، ان کے 19 سالہ بھتیجے قاسم کی جوانی پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے، ان کے 18 سالہ بیٹے علی اکبر کو شہید کر دیا جائے گا۔ عرض کرتے آقا ان کے بھائی عباس کے بازوؤں کو قلم کر دیا جائے گا۔ میرے مصطفیٰ فرماتے جبرائیل میرا حسین صبر سے کام لیتا رہے گا۔ عرض کرتے آقا اسی پر بھی بس نہیں کیا جائے گا، ان کے چما کے شیر خوار بچے علی اصغر کو شہید کر دیا جائے گا، ان کے بھانجے اولو محمد کو بھی شہید کر دیا جائے گا، ان کے 72 ساتھیوں کو شہید کر دیا جائے گا، شہدائے کربلا کے لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ عرض کرتے آقا بڑا سخت امتحان دینا ہوگا، آقا بڑا مشکل امتحان دینا ہوگا۔ میرے مصطفیٰ فرماتے جبرائیل مجھ کو اسلام بہت پیارا ہے۔ عرض کرتے آقا اسی پر بس نہیں کیا جائے گا، ان کی سکینہ کے تماچے لگائے جائیں گے، کانوں سے بالیاں کھینچ لی جائیں گی، آقا شہدائے کربلا کے لاشیں پڑے ہوئے ہوں گے، ان پر گھوڑوں کو دوڑایا جائے گا، کوئی ان کو کفن دینے والا، ان پر نماز جنازہ ادا کرنے والا تو کوئی کیا ہوگا، جن کپڑوں کے ساتھ شہدائے کربلا کو شہید کیا گیا ہوگا، آقا اس لباس تک کو اتار لیا جائے گا، ننگے بدن کر دیا جائے گا تمہارے نواسے کو، تمہارے نواسے کے خاندان والوں کو، تمہارے نواسے کے ساتھیوں کو۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اے جبرائیل سنو سنو، یہ تو تم 3 دن کی بات کرتے ہو، اگر میرے اسلام کی خاطر میرے حسین کو 3 سال بھی بھوکا پیاسا رہنا پڑا تو میرا حسین صبر سے کام لیتا رہے گا اور میرے اسلام کی عزت کو بچاتا رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت خواجہ کا ہندوستان، سنبھل کے سنی مسلمان، فکر امام حسین، فیضان امام حسین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی قاسم صاحب قبلہ منظری۔ میرا حسین صبر سے کام لیتا رہے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب لوگوں ماں فاطمہ ٹیوشن دے رہی ہیں، اے بیٹا حسین یہ تیری ماں فاطمہ ہے، فاطمہ دیکھ زمانہ کہے گا نانا نے وعدہ کیا تھا، نواسے نے اس کو توڑ دیا، دیکھ میرے بابا مصطفیٰ نے اس اسلام کی خاطر بڑی مشکلات کا سامنا کیا ہے، بہت پریشانیوں کا سامنا کیا ہے، لوگوں نے میرے بابا کو مجنون کہا ہے اسلام کی خاطر، لوگوں نے دیوانہ کہا
کہا ہے اسلام کی خاطر، لوگوں نے پاگل کہا ہے اسلام کی خاطر۔ بیٹا حسین، لوگوں نے اس وقت حد کر دی تھی جب طائف کے میدان میں اتنا پتھر مارا گیا تھا، اتنا پتھر مارا گیا تھا، میرے بابا تیرے نانا کی چوٹیاں خون سے آلودہ ہو گئی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے میرے بیٹا حسین، اگر تیری واقعی رگوں کے اندر فاطمی دودھ ہے تو وہ ضرور جولانی پیدا کرے گا، وہ ضرور جوش مارے گا۔ اب بابا علی آتے ہیں، آنے کے بعد حسین کو ٹیوشن دے رہے ہیں۔ اے بیٹا حسین، جو تیرا باپ علی ہے، علی جب تیرا باپ دشمنوں کے مقابلے میں آتا تھا، تیرے نانا تنہا ہوتے تھے تو تیرا باپ علی اپنی جان کی پرواہ نہیں کیا کرتا تھا، تیرے نانا مصطفیٰ کی خاطر اپنی جان کی بازی لگا دیا کرتا تھا، لیکن تیرے نانا مصطفیٰ پر آنچ نہیں آنے دیتا تھا۔ اب نانا مصطفیٰ آتے ہیں، آ کر حسین کو ٹیوشن دے رہے ہیں۔ اے بیٹا حسین، یہ تیرے نانا مصطفیٰ ہیں، مصطفیٰ اے بیٹا زمانہ کہے گا نانا نے وعدہ کیا تھا، نواسے نے اس کو توڑ دیا، نانا نے جس دین کو پھیلایا تھا نواسا اس کو بچا نہیں سکا، نواسا اس کا تحفظ نہیں کر سکا، نواسا اس کی حفاظت نہیں کر سکا۔ اے بیٹا، میں نے اس اسلام کی خاطر لوگوں کی گالیاں سنی ہیں۔ میں جب نماز ادا کرتا تھا، اگر کسی کا اونٹ ذبح کیا جاتا تھا، اس کی اوجڑی کو میری پشت پر، میری پیٹھ پر رکھ دیا جاتا تھا۔ اس لیے بیٹا حسین، تجھ کو کربلا کے میدان میں صبر سے کام لینا ہے، ورنہ زمانہ کہے گا نانا نے تو وعدہ کر دیا تھا لیکن نواسا اس کو بچا نہیں، اس کو پورا نہیں کر سکا تھا۔ عرض کرتے ہیں اے نانا جان، یہ تو ایک خاندان کی بات ہے، اگر آپ کے دین کی خاطر، اگر آپ کے اسلام کی خاطر، اگر اللہ حسین کو ایسے سینکڑوں خاندان بھی عطا کرے گا تو حسین ایک ایک کر کے سینکڑوں خاندان کی قربانی تو پیش کر سکتا ہے، لیکن نانا مصطفیٰ آپ کے دین پر آنچ نہیں آنے دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اسلک اعلی حضرت فیضان امام حسین، ذکر امام حسین، مفتی قاسم صاحب منظری۔ لیکن نانا جان آپ کے دین پر آنچ نہیں آنے دے گا۔ مختصر سوچ میں آپ چلیں، قافلہ 150 خطوط، شور شرابہ بند کر دیں، عورتوں کا کام ہی باتیں کرنے کا۔ آپ ادھر بھائی ادھر دیکھیں، عورتوں کا کام ہی یہی ہے۔ 150 خطوط امام عالی مقام کو لکھے، خط پر خط پہنچتے رہے۔ کچھ صحابہ نے مشورہ بھی دیا، امام کوفہ مت جائیے گا، اس سے پہلے ان لوگوں نے آپ کے والد محترم کو دھوکہ دیا ہے۔ جی جی جی، عبداللہ ابن زبیر، دیگر صحابہ نے سمجھایا حسین کوفہ مت جائیے گا، لیکن 150 خطوط تھے۔ کل بروز قیامت اگر میرا حسین کربل کے میدان میں نہیں پہنچتا، یہی ظالم کہتے مولا ہم گمراہ ہوئے تو کیا ہوئے، ہم نے تو حسین کو بلایا تھا، حسین نہیں آئے تھے۔ آپ نے مسلم ابن عقیل کو اپنے 2 بچوں کے ساتھ روانہ کیا۔ مسلم ابن عقیل جا کر کوفے کے حالات سے آگاہ کیجئے گا۔ اس وقت کوفہ کے گورنر نعمان ابن بشیر جو اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے، جیسی مسلم ابن عقیل کوفہ پہنچے، شاندار طریقے سے آپ کا استقبال کیا گیا، آپ کا سواگت کیا گیا۔ کوفہ کے لوگ مسلم ابن عقیل کے دست حق پرست پر امام حسین کی بیعت لیتے چلے جا رہے تھے۔ ادھر سے مسلم ابن عقیل نے جب کوفہ کے حالات اچھے دیکھے، خط لکھ دیا، حسین یہاں کے حالات بہت اچھے ہیں، امام یہاں لوگ ذوق در ذوق آپ کی بیعت قبول کرتے چلے جا رہے ہیں۔ جیسے یزید پلیت کو پتا چلا، اس نے ابن زیاد بدبخت کو بھیجا ہے کوفہ کے اندر، نعمان ابن بشیر کی گورنری کو ختم کیا۔ ابن زیاد آیا، حالات کوفہ کے خراب ہوئے۔ اب وہی کوفہ جو مسلم ابن عقیل کے دست حق پرست پر
ذوق در ذوق بیعت کر رہا تھا، اب ایسا وقت آتا ہے کہ اللہ اکبر کبیرہ، مسلم ابن عقیل کو کوئی اپنے گھر میں پناہ دینے والا نہیں، اس نبی کے نواسے کو اپنے گھر میں بلا کر ایک گھونٹ پانی دینے والا نہیں، شہید کر دیا گیا مسلم ابن عقیل اور ان کے 2 بچوں کو۔ اور بات آگے بڑھائیے، وہ قافلہ مکہ مدینہ سے روانہ ہوتا ہوا ایک مقام پر پہنچا، اچانک سواری کے جانور رکے۔ امام حسین نے اپنے بیٹے علی اکبر سے پوچھا، بیٹا اس جگہ کا کیا نام ہے؟ والد محترم اس جگہ کو نین کا کہتے ہیں۔ کہا اس کا کوئی دوسرا بھی نام؟ کہ ہاں اس کو کرب و بلا کہتے ہیں۔ کہا بیٹا یہی ہمارا مسکن ہے، یہی ہمارا ٹھکانہ ہے، اور یہیں پہ رہ گئے جام شہادت نوش فرمانا ہے اور نانا مصطفیٰ کے دین کو بچانا ہے۔ واہ بھائی واہ، زندہ باد۔ رکے، پڑاؤ ڈالا، 9 تاریخ آئی، 7 تاریخ کو کربلا، منگل کے روز امام حسین پہنچے، 9 تاریخ آئی، حسین نے آخری خطبہ اپنے ساتھیوں کو دیا۔ اے میرے ساتھیوں، ہم کربلا کے میدان میں جو آئے ہیں وہ اپنے گھر سے جنگ کا ارادہ کر کے نہیں آئے تھے، ہم تجاری کے ساتھ نہیں آئے تھے۔ ہو سکتا ہے تم میں کسی کو باپ کی شفقت یاد آ رہی ہو سکتا ہے کسی کو ماں کی ممتا اپنی جانب کھینچ رہی ہو، کسی کے بچوں کا پیار اس کو اپنی جانب بلا رہا ہو۔ کرب و بلا کے میدان میں اب موت کے علاوہ کچھ ملنے والا نہیں، موت مقدر یہاں پر بن چکی ہے، اور یہ ظالم یزیدی اہل بیت نبوت کے خون کے پیاسے ہیں، اہل بیت نبوت کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگنا چاہتے ہیں۔ اس لیے میرے ساتھیوں، اگر تم میں سے کوئی اپنے گھر کو جانا چاہتا ہو، اگر کسی کو اپنے باپ کی شفقتیں یاد آ رہی ہوں تو وہ جا سکتا ہے، حسین اس سے راضی ہے، وہ کل بروز قیامت اپنے نانا مصطفیٰ سے اس کی شفاعت بھی کرائے گا۔ اس لیے میرے ساتھیوں، اگر تم میں کوئی جانا چاہتا ہو تو جا سکتا ہے۔ علامہ جلال الدین امجدی نے تاریخ طبری کے حوالے سے اس واقعے کو نقل کیا۔ امام حسین نے اتنا کہا، کوئی ساتھی ٹچ سے مچ نہیں ہوا، دیکھا چراغ جل رہا ہے رات کے اندھیرے میں، ہو سکتا ہے چراغ کے اجالے کی وجہ سے جانا تو چاہتے ہوں، شرم کی وجہ سے نہیں جا رہے ہوں، چراغ کو بجھایا گیا، پھر اجازت دی گئی، پھر کوئی ٹچ سے مچ نہیں ہوا۔ حسین نے دیکھا کہ میں ان کو دیکھ رہا ہوں، یہ میری نگاہوں کے سامنے موجود ہیں، باپ کی محبت بلا تو رہی ہو، اولاد کا پیار ان کو آواز تو دے رہا ہو، ماں کی شفقت ان کو یاد تو آ رہی ہوں، لیکن شرم کی وجہ سے یہ میرا ساتھ نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ حسین نے اپنی نگاہوں کو نیچے کیا، نظروں کو جھکایا ہے، نظروں کو جھکانے کے بعد حسین نے اجازت دی ہے۔ اے میرے ساتھیوں، موت یہاں پر مقدر ہے، اہل بیت نبوت کے خون سے یہ ظالم اپنے ہاتھوں کو رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے اگر کچھ لوگ تم میں اپنی جان کی حفاظت کرنا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو اپنے گھر کو واپس چلے جاؤ، تو حسین اس سے راضی ہے۔ ہم تو جنگ کی تیاری کر کے بھی نہیں آئے تھے، ہم جنگ کے ارادے سے نہیں آئے تھے، ہم اسلحہ بارود لے کر نہیں آئے تھے، ہم کوئی تجاری سے جنگ کے لیے نہیں آئے تھے۔ اے میرے ساتھیوں، حسین تم سے راضی ہے، کل بروز قیامت اپنے نانا مصطفیٰ سے اس کی شفاعت بھی کرائے گا۔ اگر میرے ساتھیوں جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، حسین اس کو اجازت دیتا ہے۔ اللہ کی قسم تمام ساتھیوں نے اتنا سنا ہے، سننے کے بعد دست بستہ عرض کرتے ہیں، روتے ہوئے حسین
کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں، اے حسین آپ ہم سے جانے کی بات کرتے ہیں، آپ ہم سے ساتھ چھوڑنے کی بات کرتے ہیں، ارے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے، اگر موت ہمارے مقدر میں لکھی ہوگی تو موت تو وہاں بھی آتے رہے گی، 7 تالوں میں بند ہو جائیں گے، حسین موت بھی ہمارا وہاں پیچھے چھوڑنے والا ہی نہیں ہے۔ اے حسین آپ ہم سے جانے کی بات کرتے ہیں، اگر حسین ہمارے پاس تیر ہوں گے تو تیروں سے آپ کا ساتھ نبھاتے رہیں گے، حسین تیر نہیں ہوں گے تلواروں سے آپ کا ساتھ نبھاتے رہیں گے، حسین تلواریں نہ ہو نیزے بھالوں سے آپ کا ساتھ نبھاتے رہیں گے، حسین اگر نیزے بھالے بھی نہ ہو تو جب تک ہمارے جسم کے اندر خون کی ایک رمق باقی ہے حسین آپ کا ساتھ نبھاتے رہیں گے۔ ارے حسین آپ ہم سے جانے کی بات کرتے ہیں، آپ موت کی بات کرتے ہیں، موت کا آنا برحق ہے، یہاں رہیں گے موت آنا ہوگی، یہاں بھی موت آئے گی، گھر کو چلے جائیں گے وہاں بھی موت آتے رہے گی، لیکن حسین ایسے عالم میں اگر آپ کو چھوڑ کر ان یزیدی کتوں کے نرغے میں چھوڑ کر جائیں گے تو زمانہ غدار کہے گا، اور یہیں پہ رہ کے آپ کے قدموں پہ جان کو نثار کریں گے تو زمانہ مصطفیٰ کا وفادار کہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، ذکر امام حسین، فیضان امام حسین، خواجہ کا ہندوستان، بہت اچھے۔ تو زمانہ مصطفیٰ کا وفادار کہے گا۔ اے حسین آپ جانے کی بات کرتے ہیں، جب امام عالی مقام نے اتنا سنا تو سنبھل والو ایک جملہ کہا تھا جس کو سنبھل کے سننے کی کوشش کرنا۔ میرے امام فرماتے ہیں کہ اس وقت روئے زمین پر پوری دنیا کے اندر جیسے میرے ساتھی ہیں ایسے کسی کے ساتھی نہیں، اور یہ کربلا کی تاریخ گواہ ہے، یہ ہسٹری شاہد ہے۔ جب تک حسین کا ایک ساتھی سلامت تھا، کربلا کے میدان میں حسین کے کسی بھی فرد کو اہل بیت نبوت کے خاندان میں سے کسی کو بھی لڑنے کی اجازت نہیں تھی۔ جی کئی مرتبہ ایسا ہوا تھا جو حملہ کیا گیا تھا، لیکن حسین کے وہ ساتھی اللہ کی قسم، وہ مسلم ابن اوسجا ہوں یا حضرت ظہیر ہوں، اللہ کی قسم یکے بعد دیگرے حسین کے قدموں پر جان نثار کرتے چلے جا رہے تھے اور جام شہادت نوش کرتے چلے جا رہے تھے۔ لوگوں لڑائی شروع ہوتی ہے، وقت آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، شہادتیں آپ نے سن لی ہوں گی۔ مابعد کربلا پر کچھ دیر آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ یہ مت سمجھنا کرب و بلا کے میدان میں صرف حسین کی شہادت پر ان ظالموں نے اپنے ظلموں کو بند کر دیا تھا، نہیں، اللہ کی قسم اب وہ وقت آتا ہے حسین اعظم شہید اعظم اپنے قافلے والوں کے پاس اپنے خیمے کے اندر آتے ہیں، رن میں آتے ہیں، آنے کے بعد صندوق کو کھولتے ہیں، نانا مصطفیٰ کا امامہ اپنی سر سے باندھتے ہیں، باندھنے کے بعد بھائی حسن کا پٹکا اپنی پیٹھی سے باندھتے ہیں، جعفر طیار کا نیزہ لیتے ہیں، سید شہداء امیر حمزہ کی ڈھال لیتے ہیں اور اپنے والد حیدر کی ذوالفقار لیتے ہیں۔ لینے کے بعد اب آپ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی ہے، لوگوں ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، 4 مرتبہ نہیں، 5 مرتبہ نہیں، تقریباً 7 مرتبہ آپ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی ہے، لیکن اللہ کی قسم گھوڑا آگے بڑھنے کا نام نہیں لیتا ہے، ایک قدم آگے چلنے کا نام نہیں لیتا ہے۔ حسین نے اپنے گھوڑے سے خطاب کیا ہے، خطاب کرنے کے بعد کہا ہے اے میرے گھوڑے تو بھی ان ظالم یزیدیوں سے گھبرا چکا ہے، کیا تو بھی ان یزیدی کتوں سے ڈر
چکا ہے، تو آگے بڑھنے کا نام کیوں نہیں لیتا ہے؟ جس چیزوں کے مقابلے میں جانے کی بات تو کیوں نہیں کرتا ہے؟ اللہ کی قسم اس پہ زبان نے اشارے کی زبان میں کہا تھا، اے حسین معاملہ ایسا نہیں ہے، بات ایسی نہیں ہے، حسین میرے قدموں کو تو دیکھا جائے، ننگی سکینہ آپ کی چہیتی بیٹی نے میرے قدموں کو چکڑے رکھا ہے، پکڑے رکھا ہے، اور حسین اگر میں نے قدموں کو آگے بڑھایا تو سکینہ میرے ٹاپوں کے نیچے آ جائے گی، سکینہ کو تکلیف پہنچ جائے گی، اور حسین میں سکینہ کو تکلیف پہنچا کر درد پہنچا کر ارے یزیدی نہیں بننا چاہتا ہوں، حسین میں تو سکینہ کو بچا کر خود بھی حسین ہی بننا چاہتا ہوں۔ زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے لوگو، اب بہت تیزی کے ساتھ میں بات اور اختتام کی طرف لے چلتا ہوں، کچھ فرمائش کی ادھر بھی گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کی قسم یار لوگوں بتلاؤ تو صحیح، اب امام حسین گھوڑے سے نیچے تشریف لائے ہیں، حضرت سکینہ سے خطاب کیا ہے، حضرت سکینہ عرض کرتی ہیں بابا جان بھائی قاسم گئے ہیں وہ واپس نہیں آئے ہیں، بھائی علی اکبر گئے ہیں وہ واپس نہیں آئے ہیں، بھائی علی اصغر گئے ہیں وہ واپس نہیں آئے ہیں، اونو محمد گئے ہیں بھائی وہ واپس نہیں آئے ہیں، چچا عباس گئے ہیں بابا جان وہ واپس نہیں آئے ہیں۔ اے لوگوں بتلاؤ تو صحیح یار، آج ہمارا فیملی ممبر 2 سال کے ویزے پر، 3 سال کے ویزے پر، 4 سال کی حد ہوتی ہے، اگر آؤٹ آف کنٹری جاتا ہے، ودیش جاتا ہے، ملک سے باہر جاتا ہے، ہمارا یار فیملی کا ماحول تغیر و تبدل ہو جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے، یہ تو پتا ہوتا ہے 2 سال کے بعد، 3 سال کے بعد، 4 سال کے بعد ہمارا بھائی واپس آئے گا، ہمارا باپ واپس آئے گا، لیکن اللہ کی قسم سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ اس بیٹی کے کلیجے پر اس وقت کیا بیت رہی ہوگی، جس کو معلوم ہے میرا باپ جا تو رہا ہے لیکن واپس آنے کے لیے نہیں جا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کی قسم سوچو تو صحیح یا اللہ اکبر کبیرہ، اس بیٹی کے کلیجے پر کیا بیت رہی ہوگی۔ عرض کرتی ہیں بابا جان آپ کس کے حوالے ہم کو کر کے چلے جا رہے ہیں، آپ کو تو معلوم ہے آپ کے بغیر مجھ کو نیند تک نہیں آتی ہے، آپ کے بغیر میں سو تک نہیں پاتی ہوں، آپ کی باہوں میں تکیہ لگاتی ہوں اس کے بعد کہیں جا کر میں سو پاتی ہوں۔ اے بابا جان ان یزیدی کتوں کے نرغے میں کس کے حوالے ہمیں کر کے چلے جا رہے ہیں، اپنی سکینہ کے بارے میں کچھ نہیں سوچ رہے ہیں۔ اللہ کی قسم امام حسین نے جب اتنا سنا ہے اپنی بیٹی سکینہ سے کہا ہے، بہت اہم جملہ جو لوگ کہہ دیا کرتے ہیں، حسین کربلا میں شہرت کے لیے گئے تھے، حسین کربلا میں دولت کے لیے گئے تھے۔ اللہ کی قسم حسین فرماتے ہیں بیٹی سنو سنو، حسین جو کربلا کے میدان میں آیا ہے، اے بیٹی وہ تیری فکر کرنے نہیں آیا ہے، وہ تجھ کو بچانے کے لیے نہیں آیا ہے، وہ اپنی اولاد کو بچانے کے لیے نہیں آیا ہے، وہ اپنے ساتھیوں کی حفاظت کرنے کے لیے نہیں آیا ہے، وہ اپنے خاندان والوں کو بچانے کے لیے نہیں آیا ہے، وہ اپنے خاندان والوں کے بارے میں غور و فکر کرنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ اے ننھی سکینہ، حسین جو کربلا کے میدان میں آیا ہے وہ علی اصغر کو بچانے کے لیے نہیں آیا ہے، وہ علی اکبر کو بچانے کے لیے نہیں آیا ہے، وہ بھانجے اونو محمد کی حفاظت کرنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ اے بیٹی سکینہ سن لے، حسین جو کربلا کے میدان میں آیا ہے وہ اپنے نانا مصطفیٰ کے دین کو بچانے کے لیے۔ زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ کربلا کے میدان میں آیا ہے، ماشاءاللہ سید صاحب بھی چند منٹ میں تشریف لانے والے ہیں۔ جو کربلا کے میدان میں آیا ہے وہ تجھ کو بچانے کے لیے نہیں، اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے آیا ہے۔
لوگوں حسین چلے ہیں، آخری خطبہ اتمام حجت کے لیے دیا ہے، کہیں یزیدی یہ نہ کہنے لگے حسین نے تو ہم کو سمجھایا نہیں تھا، حسین نے اپنے بارے میں بتلایا ہی نہیں تھا، آخری خطبہ دیا ہے، اے یزیدیوں مان جاؤ، اب بھی رک جاؤ، مت رنگو حسین کے خون سے اپنی تلوار کو، جی جی میں اب بھی معاف کر سکتا ہوں، مان جاؤ۔ خطبہ دیا ہے صرف اتمام حجت کے لیے کہ کل بروز قیامت رب کی بارگاہ میں کہنے لگے حسین نے تو ہم کو بتایا نہیں تھا کہ حسین ہیں تو ہیں۔ کہا ہے کیا میں وہ نہیں ہوں جس کے نانا کا تم کلمہ پڑھتے ہو؟ کیا میں وہ نہیں ہوں اس کے بارے میں تمہارے مصطفیٰ نے، تمہارے رسول نے کہا کہ حسین جنتی جوانوں کا سردار؟ کیا بات ہے، بے شک کیا میں وہ نہیں ہوں جس کی ماں جنتی عورتوں کی سردار ہے؟ کیا بات ہے، بے شک اثر پڑا تقریر کا، لیکن یزیدیوں نے شور برپا کرنا شروع کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو جنگ کا پاسا نہ پلٹ جائے۔ آواز آتی ہے حسین تم کو بتایا نہیں ہے، یا تو یزید کے ہاتھ پر ہاتھ دے کے بیعت کر لو ورنہ قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اشارے کی زبان میں آپ نے کہا تھا مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، سر کٹا تو سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ حسین پہنچے ہیں، اب آپ میمنہ کی جانب حملہ کرتے ہیں، پورے کا پورا میمنہ کھالی، میسرہ کی جانب حملہ پورے کا پورا میسرہ کھالی۔ مختصر لفظوں میں اللہ کی قسم حسین کی تلوار چلتی چلی جا رہی ہے، گاجر مولی کی طرح یزیدی کتوں کو کاٹتے چلے جا رہے ہیں، کوہرام یزیدی خیمے میں برپا ہو گیا ہے، عمرو ابن سعد بدبخت چیخیں مارنے لگا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو تمہارے بچوں کے سروں پر یتیمی کا داغ نہ لگے تو حسین ابن علی کی تلوار کو روک لو، اگر تم چاہتے ہو تمہاری بیویاں بیوہ نہ ہو تو حسین ابن علی کی تلوار کو روک لیا جائے، حیدر ذوالفقار کو روک لیا جائے، اللہ اکبر کبیرہ اس حیدر کے بیٹے کی تلوار کو روک لیا جائے، اس شمشیر کو روک لیا جائے۔ اللہ کی قسم چاروں سنستے تیروں کی بوچھار ہے، تلواروں کی یلغار ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ معتبر روایت کے مطابق 72 زخم امام علی کے جسم اقدس میں لگ چکے ہیں۔ ایک نیزہ سنان نامی بدبخت نے آپ کی پیشانی میں مارا ہے، حسین پیشانی پر نیزہ لگا ہے، خون کا فوارہ شروع ہوا ہے، پشت فرس سے گھوڑے کی پشت سے نیچے تشریف لائے ہیں، فرش زمین پر تشریف لائے ہیں۔ اللہ کی قسم لوگوں وہ تلوار چلتی چلی جا رہی ہے، جس تلوار کو علی اکبر کی شہادت نہ روک سکی، جوان بیٹے علی اکبر کی جوانی پر دوڑائے ہوئے گھوڑے نہ روک سکے، جس تلوار کو بھائی عباس کے کٹے ہوئے بازو نہ روک سکے، جس تلوار کو بھتیجے قاسم کا تڑپنا نہ روک سکا، جس تلوار کو دونوں محمد ان بچوں کی شہادت نہ روک سکی، جس تلوار کو سکینہ کا تڑپنا نہ روک سکا، جس تلوار کو اپنی پاک بیویوں کی محبت نہ روک سکی، جس تلوار کو 6 ماہ کے شیر خوار بچے علی اصغر کی شہادت نہ روک سکی۔ حسینیوں وہ تلوار اچانک رک جاتی، یہی وقت نازک تھا، یہی وقت نازنین تھا۔ حسین کی محبت قدم بھرنے والوں، حسین کی محبت کا فرضی نعرہ لگانے والوں، محرم کے مہینے میں بھی مسجدوں کو آباد نہ کرنے والوں، مسجدوں میں صرف ہفتے میں 1 مرتبہ جانے والوں، تلوار کو 72 ساتھیوں کی شہادت نہ روک سکی۔ اللہ کی قسم وہ تلوار رک گئی، یہی وقت نازنین تھا، یہی نازک مرحلہ تھا۔ حسین نے سر کو سجدے میں رکھا، اللہ یزیدیوں کے خیمے سے آواز آئی
اگر اپنے گھر کو سلامتی کے ساتھ واپس جانا چاہتے ہو، حسین کے سجدہ کرنے سے پہلے حسین کے سر کو تن سے جدا کر دو۔ اگر چاہتے ہو اپنے گھر کو تم واپس چاہو، جی اگر چاہتے ہو تمہاری بیویاں بیوہ نہ ہوں، جی اگر چاہتے ہو تمہارے بچے یتیم نہ ہو، تو حسین کی نماز کو پورا ہونے سے پہلے کام تمام کر دو۔ سجدے میں سر ہے، خولی شمر بدبخت آیا ہے، ایسا وار کیا ہے ایک ہی وار میں سر کو تن سے جدا کر دیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے۔ ہر کربلا کے بعد حسین سے محبت کرنے والوں، حسین کے جلسے میں آنے والوں، نوجوانوں، ایک پیغام کربلا کے میدان سے حسین نے دیا ہے۔ اگر مال دینا پڑے دے دینا، خاندان دینا پڑے دے دینا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑے پیش کر دینا، اپنے ساتھیوں کی جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑے پیش کر دینا، اپنے بچوں کی جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑے اسلام کی خاطر پیش کر دینا، لیکن نماز کو ترک نہیں ہونے دینا۔ نماز کو محرم والے دن میں مسجدیں خالی، مسجدیں ویران، ہم حسینی، حسین کی محبت کا نعرہ لگانے والے، حسین کی محبت کا دم بھرنے والوں، محبت سچی نہیں ہے، یہ محبت جھوٹی ہے، جھوٹی ہونا تو یہ چاہیے تھا حسین کی محبت کا نعرہ بھی لگاتے، بے شک اللہ کی قسم نمازوں کو ادا کرنے والے ہوتے۔ آج حالات کیا ہیں اے نوجوانوں؟ کب تک صحیح بول رہا ہے۔ صحیح ہے حسینیوں، سچی محبت حسین سے کرو، سچی محبت شہید اعظم سے کرو۔ اللہ کی قسم حسین نے کربلا کے میدان سے یہی پیغام دیا ہے۔ اب حسین کی شہادت ہوئی ہے، شہادت ہونے کے بعد لوگوں، کوئی ان نبی کے گھر والوں کی نماز جنازہ تو کیا ادا کرتا؟ قبیلہ بنی اسد کے لوگ اگر 11 محرم کو نماز جنازہ ادا نہیں کرتے تو کوئی حسین کی نماز جنازہ بھی ادا کرنے والا نہیں تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ظلم بالائے ظلم یہ تھا کہ جن کپڑوں کو پہن کر شہدائے کرب و بلا شہید ہوئے تھے ان کپڑوں تک کو اتار لیا گیا، ننگے بدن کر دیا گیا۔ ننگے بدن کرنے کے بعد اب ان لاشوں پر اللہ کی قسم حسین کے گھر والوں کے جسموں پر گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں، ٹاپنوں سے حسین کے گھر والوں کے جسموں کو مسلا جا رہا ہے۔ یار بتلاؤ تو صحیح 6 ماہ کے بچے کا وجود کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی قسم 6 ماہ کے بچے کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ جس وقت کسی گھوڑے نے علی اصغر کے سینے پہ اپنے قدم کو رکھا ہوگا اور علی اصغر کے سینے کو مسلا ہوگا، ٹاپوؤں سے روندا ہوگا، تو اللہ کی قسم سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ علی اصغر کے کلیجے پر کیا بیتی ہوگی؟ اللہ اللہ۔ اسی پر بس نہیں کیا گیا، حضرت امام عالی مقام کی چھوٹی بیٹی سکینہ کھڑی ہوئی ہے، ایک ظالم کتا یزید آتا ہے، آنے کے بعد ایک زوردار تماچا
तमाचा हुसैन की बेटी के रुखसार पर लगाता है। जो सोने की बालियां हजरत सकीना पहनी हुई थी, अल्लाह की कसम उन बालियों तक को खींच लेता है, खून का फव्वारा शुरू हो जाता है। हजरत सकीना चीख मारने लगती है। हजरत ज़ैनब ने इतना देखा है, देखने के बाद भतीजी सकीना को समझाया है, ए प्यारी भतीजी सकीना, अपनी आवाज को पस्त कर लो, पस्त, अपनी आवाज को नीचा कर लो, उस सब्र के दामन को अपने हाथ से मत जाने दो। जो दर्स हमको मेरे भाई और आपके बाबा हुसैन देकर गए हैं, उस दर्स पर अमल कर लो। ये जालिम यजीदी हमारे खून के प्यासे क्यों ना हो जाए, लेकिन भतीजी सकीना सब्र के दामन को अपने हाथ से नहीं छोड़ा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। लोगों, अब करबला के मैदान में एक मुअर्रिख ने क्या तारीख लिखी है, खैमों को आग के हवाले कर दिया गया है। बीमार ज़ैनुल आबिदीन के बारे में सुना होगा, इतने कमजोर थे, इतने कमजोर थे जो चल तक नहीं सकते थे, इतनी ताकत नहीं थी, नकाहत कमजोरी इतनी थी जो चलते हुए खैमे से बाहर नहीं आ सकते थे। खैमे को आग के हवाले कर दिया गया। बीमार ज़ैनुल आबिदीन खैमे के अंदर लेटे हुए हैं, चल नहीं सकते थे, खैमे से बाहर नहीं आ सकते थे। एक तारीख लिखने वाला लिखता है, एक हिस्ट्री लिखने वाला लिखता है, मैं ऐसे आलम में हुसैन की बहन को देखता था, हुसैन की बहन ज़ैनब को देखता था कि वो कभी चलते हुए खैमे के अंदर जाती थी, वो कभी चलते हुए खैमे से बाहर आती थी। हमने देखा था कि वो चलते हुए खैमे से बीमार आबिद को अपनी पुश्त पर सवार करके, अपनी पीठ पर सवार करके लाई थी। इसीलिए किसी शायर ने मंजर कशी की थी कि बचा के शोलों से आबिद को जाके लाई है, कमर पे पारे इमामत उठा के लाई है, और अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम, अरे तेरी अमानतें घर तक उठा के लाई। वाह लोगों, आज हुसैनी सैयदों का जो हम दीदार कर लेते हैं आसानी के साथ, हुसैनी सैयद जिनके चमन का एक फूल आज हमारी बारगाह में आ रहा है, अल्लाहु अकबर कबीरा, जिनका हम अभी दीदार करेंगे करबो बला के मैदान में हजरत ज़ैनब का नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस्तिकबाल करें सैयद साहब का, चाहे न पी खड़े होकर इस चीज का ख्याल रखें, पीछे वाले लोग नारे तकबीर आने दें सैयद साहब को, बाद में आपको मुसाफा करने का मौका मिलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत हुजूर सैयद आलिमुल क़ादरी साहब क़िबला, खतीब हिंदुस्तान अल्लामा हुजूर सैयद आलिमुल क़ादरी साहब क़िबला, भाई अनवर रज़ा बिलाली। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो लोग इधर उधर हैं बड़ी तेजी के साथ आ जाएं, चाहे कभी प्रोग्राम चल रहा है, चाय भी पिएं, सैयद साहब के चेहरे की ज़ियारत करें, और बहुत जल्द आपको सैयद साहब का खिताब भी सुनना है, और उनसे कबल हसन रज़ा नौशाही की भी एक नाते पाक होनी है। सुभान अल्लाह। जो हुसैनी सैयदों का दीदार कर रहे हैं ना, देखिए चेहरा देखें, ये हजरत ज़ैनब का सदका था। अल्लाह की कसम, जो कल्बो बला के मैदान में जलते हुए खैमे से बीमार आबिद को अपनी पुश्त पे सवार करके लाई थी। अब आखिरी बात, इशारा मिला था उस तरफ इंशाअल्लाह सैयद साहब इस्लाही तकरीर करने की कोशिश करेंगे। आखिरी बात अपनी बहनों के लिए मैं कहना चाहता हूँ, अब करबला के मैदान में हुसैन की शहादत के बाद उन जालिम यजीदियों ने अल्लाह की कसम अहले बैते अतहार की पाक बीवियों के सरों से दुपट्टों को उतार लिया है, दुपट्टों को खींच लिया गया, नंगे सर कर दिया गया अहले बैते नबुव्वत की पाक बीवियों को। ऐसे आलम में
اللہ کی قسم حسین کی بہن زینب نے ایک پیغام دیا تھا، اے اسلام کی شہزادیوں، وہ پیغام میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ کی قسم جب ظالم یزیدیوں نے حسین کے ان گھر والوں کی پاک بیویوں کے سروں سے دوپٹوں کو، چادروں کو کھینچا تھا، ننگے سر کیا تھا، تو حسین کی بہن زینب نے کہا تھا، اے نبی کی گھر والیوں، اہل بیت نبوت کی پاک بیویوں، گرچہ ان ظالم یزیدیوں نے، ان یزیدی کتوں نے تمہارے سروں سے اپنے دوپٹوں کو کھینچ لیا ہے، تم کو ننگے سر کر دیا گیا ہے، لیکن اللہ نے تم کو یہ لمبے لمبے بال عطا کیے ہیں، اس لیے اپنے بالوں سے اپنے چہروں کا پردہ کر کے میرے بھائی حسین کی عزت کو بچا لو۔ آقا کے نواسے نے مصلی نہیں چھوڑا، سر تن سے جدا ہو گیا، سجدہ نہیں چھوڑا، اور رہے کسی بھی حال میں، لیکن زینب نے کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا۔ اور آج کی اسلام کی مقدس شہزادی الماریاں دوپٹوں سے اکرام بھائی بھری ہونے کے باوجود، سوٹ کیس چادروں سے، جاڑے کے الگ، گرمی کے الگ، برسات کے موسم کے الگ ہونے کے باوجود اسلام کی شہزادی ہم کو ننگے سر نظر آتی ہے۔ بہن زینب نے، اس حسین کی بہن نے، علی کی بیٹی نے کیا پیغام دیا؟ چادریں، ایک چادر تک نہیں تھی، اتار لیا گیا تھا سروں سے چادروں کو، کہ اللہ نے لمبے لمبے بال دیے ہیں، لمبے بالوں سے چہروں کا پردہ کر لو۔ اور بہن تو آج اتنا کچھ ہونے کے باوجود ہم کو بے پردہ نظر آتی ہے، اس لیے کم از کم تو زینب نہیں بن سکتی، لیکن زینب کے کردار پر عمل کر کے کنیز زینب ضرور بن سکتی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سبھی حضرات کلمہ طیبہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔